اپنا ہاتھ اٹھایا, ہمیں خدا حافظ کہا. حذیفہ کہتا ہے میں اپنے گھر میں آیا, میں نے اپنی تلوار کو زمین پہ پھینکا, میں زمین پر بیٹھ کر پچھاڑے کھا کے رونے لگا. میرے رونے کی آواز سن کر میری بیوی قریب آئی, قریب آ کے کہتی ہے حذیفہ ہوش کر, تو علی کا سپاہی ہے, کیا علی کے سپاہی بھی روتے ہوئے اچھے لگتے ہیں؟ کہتے ہیں بیوی روؤں نہ تو کیا کروں, زمانہ دشمن ہے, علی نے وصیت لکھوا دی ہے, میں پہرا دینے گیا تھا, علی نے خدمت قبول نہیں کی, علی نے نوکری قبول نہیں کی, علی نے حکم دیا گھروں کو چلے جاؤ. حذیفہ کہتا ہے روتے روتے میری آنکھ لگ گئی, میں تھوڑی دیر سویا تھا کہ میری بیوی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, جھنجھوڑ کے کہتی حذیفہ جاگ, سن یہ شور کیسا. حذیفہ کہتا اب جو میں نے سنا تو آواز آ رہی تھی قد قتل امیر المومنین, نفس خرید لیا علی کا خدا نے, رضائے خرید لی اللہ کی علی نے, سودا ہوا ہے باقاعدہ. عمران شاہ جی تشریف فرمائے سیالکوٹ سے, ان کا پلاٹ ہو مجھے پسند آ جائے, میں کو قبلہ 10 لاکھ کا دے دیں. میں نے سودا کر لیا, 10 لاکھ ان کے ہو گئے, پلاٹ میرا ہو گیا. اب میرے پاس 10 لاکھ نہیں ہے, ان کے پاس پلاٹ نہیں ہے. مثال اس لیے دی ہے تاکہ چھوٹے بچوں کو سمجھ آ جائے. بھئی میں نے 10 لاکھ کا مثال کے طور پر شادی سے پلاٹ لے لیا, پیسے دے دیے, پلاٹ لے لیا, قبضہ میرا ہو گیا, پیسے ان کے ہینڈ اوور ہو گئے. اب میرے پاس 10 لاکھ نہیں ہوں گے, ان کے پاس پلاٹ نہیں ہوگا. اب اگر کوئی میرے پاس آئے, مولوی صاحب 1 لاکھ روپیہ چاہیے, میں نے کہا آپ پہلے آتے, اب تو میں دے بیٹھا ہوں. شاہ جی کے پاس کوئی پلاٹ لینے گیا, انہوں نے فرمانا تھا پہلے آتے, اب تو سودا ہو گیا ہے. بندے مر گئے ہو کر کے اللہ راضی کرنے کے لیے. تڑپ تڑپ کے مولوی کہتے ہیں تراویح پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, شبینے پڑھتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, روزے کو 10 منٹ پہلے کھول لیتے ہیں اللہ راضی ہو جائے, سارے اعمال کرتے ہیں اللہ راضی ہو جائے. اور آواز قدرت آتی ہے کہ میں نے ہجرت کی رات سودا کر کے اپنی مرضیاں علی کے حوالے کر دی ہیں, اب جس نے مجھے راضی کرنا ہو وہ میرے دروازے پر نہ آئے, حیدر کرار کے دروازے. بھئی یہ اللہ میاں راضی ہو جا اپیل ہی ہے, ضروری نہیں کہ منظور ہو. عوام کی دعائیں اگر قبول نہ ہوئی تو صاحب تو گئے. اس لیے علی کے ساتھ لکھتے کرم اللہ وجہہ, سب سے پہلے لکھا فخر الدین رازی نے. مریدوں نے پوچھا, شاگردوں نے پوچھا, حضور سارے صحابہ رضی اللہ, علی کرم اللہ, علی کو رضی اللہ کیوں نہیں لکھا؟ خدا کی قسم میں اڑ کے بھی یہ فقرہ پڑھوں تو فخر الدین رازی کے اس فقرے کی قیمت نہیں ہے. انہوں نے فرمایا اگر علی نے بھی پوری زندگی کوئی گناہ کیا ہوتا, سلامت رہو, آباد و شاد رہو, سلامت رہو, اگر علی نے بھی پوری زندگی کوئی گناہ کیا ہوتا اور اللہ علی سے ناراض ہوا ہوتا تو تب میں علی کو رضی اللہ کہتا. چھوٹے بچوں کو سمجھانا پڑتا ہے, ان 2 بچوں کی آپس میں کوئی لڑائی تو نہیں ہے, تو نہیں کوئی لڑائی. میں ہر 2 منٹ بعد کہوں تو راضی ہو جائے, وہ آخر آگ کے کہے گا میں کدوں ناراض ہے دل. توجہ ہے یا نہیں؟ کائنات میں ایک ہی بادشاہ ہے علی, جس کے نام کے ساتھ مسلمانوں نے اس لیے کہا رضی اللہ نہیں کہ اس نے کبھی اللہ کو ناراض کیا ہی نہیں, کیونکہ اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو بتوں کو پوجتے رہے ہوں, اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو شراب پیتے رہے ہوں, اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو 300 کی اونٹنی مصطفیٰ کو 900 بلیک میں فروخت کرتے رہے ہوں, اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوئے ہوں, اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جنہوں نے نجومیوں کے کہنے پہ کلمہ پڑھا ہو, اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے جو بت یہاں رکھ کے نمازیں پڑھیں. بڑے بڑے بزرگ ہیں, کئی مسلمان رفع یدین کی یہی دلیل دیتے ہیں, میں اتنے بت رکھ کیا گیا اللہ کے اینج کرو اللہ اکبر. ہاں جی, بعد میں بندے پھر حوالے پوچھتے ہیں. میں علامہ اقبال کا شعر پڑھ دیتا ہوں, وہ فرماتے ہیں اگرچہ بت ہیں
آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ۔ موت کا تصور سن کر، یعنی اس پر غالب ہے موت، اور موت پر غالب ہے امر، اور امر پہ غالب ہے اولی الامر، اور وہ ہے علی اور اس کے 11 بیٹے۔ اس لیے علی کے لیے ہے غالب علی کل غالب۔ اب اگر علی کسی میدان جنگ میں شہید ہو جاتے تو وہ علی پہ غالب آ جاتے۔ پھر دو معجزے تھے، ایک معجزہ ہے رسول اللہ کا، اس کا نام ہے قرآن، ایک معجزہ ہے اللہ کا، اس کا نام ہے علی۔ علی جنگ میں قتل ہوتا تو معجزہ ٹوٹ جاتا۔ کیا کہنے، بظاہر موت بھی آئی تو کیسے آئی؟ قضا نے وار کیا بھی تو پشت سر سے کیا، کسے مجال تھی آ جاتا روبرو علی۔ موت کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ علی کو سامنے سے آگے دیکھے۔ اور کتنا بڑا بہادر ہے علی جو اپنے سوتل کو جگائے۔ میں پورے مجمع کی توجہ چاہتے ہوئے فکر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو مالا فکرہ مولا نے کہا الٹا نہ سو، یہ شیطان کا فعل۔ دوسرا فکرہ اٹھ نماز پڑھ۔ یہ دو فکرے سمجھ میں آ جائیں علی سمجھ میں آ جائے گا۔ الٹا نہ سو یہ نہی عن المنکر ہے، اٹھ نماز پڑھ یہ امر بالمعروف ہے۔ علی اپنے قاتل کو بھی نماز کی تبلیغ کرتا ہے۔ اور اس مجمع میں کون ہے جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مولا علی کو پتہ نہیں تھا کہ مسجد میں میرا قاتل ہے؟ تو اب علی سے کہہ دو کہ مسجد میں نہ جائیں۔ مولا جب آپ کو پتہ ہے، علی اس دن بھی مسجد میں گیا جب علی کو معلوم تھا کہ مسجد میں میرا قاتل ہے۔ وہ مسجدوں کی رونق، وہ مسجدوں کی زینت، وہ عبادت کی زینت، عبادت نہ کرتا تو دنیا اسے واقعاً خدا کہتی، پھر کوئی دلیل کام نہیں آنی تھی، ساری دنیا کہتی کہ اللہ ہے۔ اس نے اپنے سجدے سے تصور کو ہی مٹا کے رکھ دیا کہ کوئی ہے جسے میں جھکتا ہوں۔ علی ہو کہ جس کے سامنے جھکے۔ علی کا مطلب ہے بلند۔ اور کسی نے پوچھا یا علی سجدے کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا بدن کی سب سے اونچی جگہ کا نام ہے ماتھا، اور سب سے پست جگہ کا نام ہے زمین۔ اونچی جگہ کو پست جگہ پہ جھکا کے اقرار کرو کہ کوئی ہے۔ اپنی اونچی جگہ کو پست کر دو، جھکا دو، اور جھکانے کے بعد فرماتے معبود گواہ رہنا علی اس سے زیادہ جھک نہیں سکتا۔ اگر میں اس سے زیادہ جھک سکتا تو میں تیری بارگاہ میں جھکوں۔ دنیا اولم ٹریڈ پر 280 روپے سب کچھ بدل سکتے ہیں، رکیں صرف 280 ماہ رمضان کی مبارکیں دیتی ہے ایک دوسرے کو۔ دنیا کی بیٹیاں عید کے قریب خریداریوں میں مصروف ہیں، بازار بھر گئے ہیں، امیر غریب بچوں کے لیے چیزیں خرید رہا ہے۔ میرا سلام اپنی ان بیٹیوں پر جو اس عید کو سادگی سے مناتی۔ ہمارے گھروں میں، آل محمد کے چاہنے والوں کے گھروں میں اس عید کو سادگی سے منانے کا رواج ہے۔ اس عید کو کیا مسلمانوں کی گن کے 2 عیدیں ہیں، سیدوں کی دونوں عیدیں کوفہ کھا گئے۔ کئیوں نے میرا لفظ سمجھا ہے، کئیوں کو سمجھ نہیں آئی۔ عیدیں 2 ہیں، شہر ایک ہے۔ ایک عید کو ایک شہر کوفہ دونوں عیدوں کو کھا گئے۔ ایک عید پہ زینب باپ کا ماما اٹھا کے روتی رہی، دوسری عید پہ دریا کے کنارے مسلم کے بچے ذبح ہوتے۔ امام حسین کا پاک خالق آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ رمضان اسی کا قبول ہے جس نے علی کے بچوں کو پرسہ دی، عبادتیں اسی کی قبول ہیں جیسے نے علی کے یتیموں کو پرسہ دیا۔ کوشش کرنا ان 3 دنوں کو محرم کی طرح گزارا کرو، محرم کی طرح۔ اور ایک گزارش میں خاص طور پہ کیا کرتا ہوں، کوشش کیا کرو عید والے دن کالے کپڑے پہنا کرو۔ اور کوئی میری بات کو دل سے مانے یا نہ مانے، سادات عظام کے آگے میری ہاتھ جوڑ کے منت ہے، ہو سکے عید والے دن کالے کپڑے پہنے۔
آج کل کسی کے گھر میں 100 سال کا بڈھا بھی مر جائے نا، عید والے دن تو عید مبارک کہے وہ قبول نہیں کرے گا، وہ کہتا ہے جی ہمارے گھر فوتگی ہو گئی ہے، ہم نے عید نہیں منائی۔ علی کی شہادت سے بڑا تیرا نقصان کون سا؟ اور میں نے جو فکرے کہیں پوری ذمہ داری سے کہیں، یہ آل محمد کی سنت ہے۔ یہ نہ کہا کرو کہ عید نہیں، عید ہے، مناؤ ایسے جیسے سیدوں نے منائی۔ راوی کہتے ہیں میں مدینے میں گیا، میں نے قبر نبی کو بوسہ دیا، قبر نبی کو بوسہ دینے کے بعد میرے دل میں خیال آیا میں اپنے چھٹے امام کو جا کے مبارک دوں۔ کہتے میں امام کے دروازے پر آیا، میں نے دستک دی، علی کی شہادت ہے، عباس کا علم میرے سر پہ، قسم کھا کے روایت پڑھتا ہوں، امام گھر سے باہر نکلے، بطول کے لال نے کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، راوی دیکھ کے کہتے ہیں مولا لوگ کیا کہیں گے، عید والے دن بھی کالے کپڑے، داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی، رو کے فرمایا ان مسلمانوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی؟ اللہ تیری ہائے قبول کرے، حسین کی ماں پر انہوں نے ہمیں کون سی عید منانے دی؟ عیدیں سوگوار ہو گئی آل محمد کی، جن کے صدقے میں عید عید تھی ان ظالموں نے ان گھروں کو لوٹ لیا۔ عبادت کے موسم میں، پردیس میں، اور جو وہ سازش ہے، SMS بھی چلتے ہیں، مجلسوں میں بھی بات ہوتی ہے، ماتم داریوں میں بھی، عبد الرحمن ابن ملجم پہ لعنت، یہ ادھوری لعنت ہے، لعنت مکمل بھیجی کرو، اسے بھیجنے والے پہ لعنت، اس کی سرپرستی کرنے والے پہ لعنت۔ ابن ملجم تو کرائے کا قاتل ہے، تاریخ کو تروڑ مروڑ کے پیش کیا گیا، یہ تو ایک کرائے کا قاتل ہے جسے بھیجا گیا۔ کتامہ تو ایک کرائے کی قاتلہ ہے جو پہلے سے وہاں پر فرعون شام کے منصوبے سے موجود تھی۔ علی کا قاتل فرعون شام ہے، جیسے سازش کے تحت اس ملعون کو یہاں بھیجا، پھر ایک لمبی کہانی اور سٹوری بنا دی گئی، جی وہاں بھی حملہ ہوا، وہاں بھی حملہ ہوا، ایک وقت میں، ایک ٹائم میں، ایک تاریخ کو۔ عقل کے دشمنوں، کس زمانے کی بات کر رہے ہو؟ ان کے پاس موبائل ٹیلی فون دے کہ میں اب ادھر حملہ کر رہا ہوں، تو ادھر کر، تو ادھر کر، تو ادھر کر، کوئی سیٹلائٹ نیٹ ورک تھا؟ سب جھوٹا افسانہ ہے۔ ساروں نے مل کے زینب کو یتیم کیا۔ شریف امام، تو بعد میں پتہ چلا۔ میرا نام ڈاکٹر حمزہ اشرف ہے اور میرے پاس ہاسپٹل میں کئی ایسے پیشنٹس آتے ہیں جو کہ ڈپریشن، سٹریس۔ ایک گھر سے رونے کی آواز آئی، حسن حسین اس گھر کے اندر چلے گئے علی کی شہادت کے بعد، دیکھا ایک اندھا بیٹھا ہوا ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں۔ حسن پوچھتے ہیں بھوک لگی ہے؟ کہتے لگی ہے لیکن رویا اس لیے نہیں۔ حسین پوچھتے ہیں پیاس لگی ہے؟ کہتے بہت لگی ہے لیکن رویا اس لیے نہیں۔ حسن حسین پوچھتے ہیں پھر رونے کی وجہ؟ کہتے اللہ کرے وہ خیریت سے ہو۔ حسنین پوچھتے ہیں کون؟ کہتے ایک مزدور تھا جو روز کوفے سے میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا، مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا کے چلا جاتا تھا، 19 رمضان سے وہ میرے پاس آیا نہیں،